السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت سورہ عصر، پہلی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، جس کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ اس سورہ عصر کے اندر بھی 3 ہی آیتیں ہیں جو دوسرے نمبر کی سب سے چھوٹی سورت ہیں۔ مفسرین کا قول ہے کہ اگر بندہ سورہ عصر کے مطابق زندگی گزار لے تو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کر دیں گے۔ قرآن کریم کی اس سورت کا گزشتہ جمعہ ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج بھی اسی سورت کے تعلق سے کچھ وہ باتیں جو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے شرط کے طور پر بیان کی ہے، اس کو پیش کیا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کریم کی مختصراً تشریح کے طور پر، تفسیر کے طور پر جو یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے مسجد کے اندر، اس کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک ترغیب ہو، ایک شوق پیدا ہو کہ ہم قرآن کریم سے لگیں، قرآن کریم سے جڑیں، قرآن کریم کو اپنے وقت فرصت کے لمحات میں اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس سے ایک تعلق بنائیں، ایک رشتہ بنائیں، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ مقصد قرآن کریم ہمیں بتائے، اور ہمارا دل اس پیغام پر، اس مقصد پر مطمئن ہو، اور آگے کی زندگی اسی مقصد کے مطابق گزاریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا قرآن تقریباً 23 سال کے عرصے پر نازل ہوا ہے، اور اس قرآن کے مخاطب و صحابہ ہیں جن کے ذہن و دماغ، فہم و بصیرت کا اندازہ آپ ان کی سیرت کو پڑھیں تو ہوگا کہ انہیں لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، اتنا قوی حافظہ تھا، تربیت یافتہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے بندے تھے جنہیں قرآن سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس واسطے نازل کیا تاکہ اس کو اصل شکل میں محفوظ کر کے آنے والی نسل تک منتقل کیا جائے۔
احادیث کا ذخیرہ صحابہ کرام نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھا، اس کے بعد اس کو تحریری شکل دی اور اسی کو قرآن کریم کی تشریح قرار دیا گیا۔ اگر ہم احادیث کے ذخیرے کو چھوڑ دیں، صرف قرآن کریم لے کر اس پر عمل کر کے ہدایت والا راستہ تلاش کرنا چاہیں تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تشریح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مبعوث فرمایا۔ آپ قرآن کریم کی تشریح اور تعلیم دیتے تھے، آپ معلم کی حیثیت سے دنیا کے اندر آئے تھے، آپ سمجھاتے تھے، آپ بتاتے تھے کہ قرآن کریم کا کیا مطلب ہے، عبادت کا کیا طریقہ ہے۔ سورہ عصر پہلا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استعمال کیا، والعصر قسم ہے زمانے کی، جس کی مکمل تشریح گزشتہ جمعہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر تمام انسانوں کو مخاطب کیا کہ تم خسارے میں ہو، تم نقصان میں ہو، تم گھاٹے میں ہو، تم ڈوب رہے ہو، تمہارا سرمایہ برباد ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 صفت رکھنے والے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ نہ دنیا کے اندر نقصان میں ہیں اور نہ ہی آخرت کے اندر نقصان میں ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، وہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فرمایا ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا بہتر عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی بہتر عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر اگر بندہ ہے تو یہاں بھی کامیابی اسے دکھنی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ جو دینے والا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے رب سے مانگنے والا ہے، اس کے پاس وہ صفت ہے کہ اگر اپنے خدا سے مانگ لے وہ خدا دے دے گا اسے، اتنا اس کی اہمیت، اتنا اس کا وقار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم سے، اسی واسطے نسبت یہ بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم میرے بندے ہو، خریدار ہو، غلام ہو، میں نے تمہیں رکھا ہے، تمہیں خریدا ہے، تم میرے مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو وہ سب کچھ ملے گا جو تمہاری مرضی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنو کے ذریعے سے بیان کیا ہے کہ ایمان والو، الا الذین آمنو، سوائے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر یا ایمان قبول کر کے ایک رشتہ قائم کر دیا۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بیان کیا کہ آنے والی ہے ان چیزوں پر اعتقاد، یقین، عقیدہ درست ہو، اور یہ ہم مانیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کی جتنی صفات انبیاء کرام نے بیان کی ہے وہ تمام صفات کے ساتھ متصف ہے، جیسا اللہ نے بیان کیا ویسا وہ اللہ ہے۔ غیب پر ایمان لانا، موت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اسے کہا جاتا ہے ایمان۔ یعنی جو عمل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہم آخری لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے یہ کہیں کہ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا تھا۔ طریقہ کیا بتایا؟ پہلے کوشش کرو، جتنا کر سکتے، جتنی وسعت ہے، جتنی گنجائش ہے، جتنی طاقت ہے اتنا کرو۔ کرنے کے بعد فیصلہ تمہارے دعا کے خلاف چلا جائے، تمہارے عمل کے خلاف چلا جائے، یہ یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا تھا، صبر آ جائے گا۔ اور عقیدہ کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شخص، کوئی ذات، نہ موت و حیات کی مالک، نہ اولاد کی مالک، نہ رزق دینے کے مالک، نہ عزت و ذلت کی مالک، نہ ہی دنیا کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی
دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے خلاف چلی جائے، یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ ایسا ناممکن ہے۔ عقیدہ اور ایمان دونوں صحیح ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر اتنا بندے نے کر لیا کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کے ایک زینے پر، ایک سیڑھی پر اس بندے نے قدم رکھا ہے۔ شرط پائی جا رہی ہے کہ اگر یہ کوشش کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ دروازے تک یہ بندہ پہنچ گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، جو خسارے اور نقصان اور گھاٹے سے نکل رہے ہیں، ایک شرط اس کے اندر پائی گئی ہے، اگر 3 مزید شرطیں پائی جائیں گی تو یہ نقصان سے کما حقہ بچ جائے گا۔ دوسری شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل۔ نیک عمل چاہیے۔ کسے کہا جاتا ہے نیک عمل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ فرما دیجئے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں دے رہے ہیں انہیں پکڑ لو، انہیں لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، قل، آپ کہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میں جیسا کر رہا ہوں ایسا کرو، میں جیسا کہہ رہا ہوں ایسا کرو، میں نے جیسا کیا ہے ویسا کرو۔ یہ کامیابی کی دلیل ہے، اسے عمل صالح کہا جاتا ہے، نیک عمل۔ نیک عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرطیں بیان کی ہیں، فرائض، کچھ درجات بیان کیے، اور ان نیک اعمال کے قبولیت کے لیے شرطیں بیان کی۔ درجات، پہلی چیز فرض، جس سے بچ کر نکل جانا کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، بندہ بالغ ہو گیا کرنا ہی ہے، کوئی صورت نہیں۔ واجب تھوڑا سا چھوٹا درجہ ہے، بالکل چھوٹا سا، بلکہ کہا بعض علماء نے لکھا، بعض مفسرین اور محدثین کا قول ہے واجب اور فرض ایک ہے، کوئی درجہ نہیں ہے، تھوڑا سا ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے، لیکن اکثر لوگوں کا قول ہے واجب فرض ایک طرح ہے، کرنا یہ دونوں۔ فرمایا سنت، اگر کرنا چاہیں تو کریں، اگر مسلسل چھوڑتے رہیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ نفل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، کبھی آپ نے کیا ہے، آپ چاہے کر لیں چاہے نہ کریں۔ لیکن جو 2-3 چیزیں بیان کی علماء نے، جو درجات بیان کیے ہیں، فرض، واجب، سنت، نفل، یہ دراصل اس واسطے بیان کیے کہ پہلا فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے بڑا اونچا مقام دیا وہ نماز ہے۔ فرمایا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور نماز میں فرائض کا حساب ہوگا۔ اگر یہ بندہ فرض کے اندر کامیاب ہو گیا، اسے جنت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، کسی اور چیز کے بارے میں حساب و کتاب کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر فرض کے اندر کوئی کمی آ گئی، ایسا نہیں کہ ادا نہیں کیا تھا، ادا کیا تھا، کوئی کمی آ گئی، خشوع خضوع کی کمی آ گئی، توجہ کی کمی آ گئی، ثواب کی کمی آ گئی، اب فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کچھ فرائض کے علاوہ بھی عبادت ہے، کچھ اور نمازیں ہیں، کہا جائے گا ہاں نوافل کی شکل میں، سنت کی شکل میں کچھ نمازیں ہیں، کہا جائے گا انہی سے اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ لیکن اگر سنن و نوافل چھوڑ دیا جائے گا اور فرائض کے اندر کمی آئے گی اور اس کے پورا کرنے کے لیے بعین ہی وہی عبادت نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس؟ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ سلام پھیریں، پوری مسجد خالی، پوری مسجد خالی، اللہ ماشاء اللہ۔ وہ فرصت کے لوگ، وہ لوگ جن کے پاس کچھ کام نہیں ہے، بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں عبادت کے قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طریقے بتائے ہیں، 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ عبادت تو سب کی پسند ہے، لیکن زیادہ عبادت کس کی پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے۔
بہت محبوب ہے۔ پھر فرمایا بوڑھوں کے سفید بال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اللہ کو شرم آ جاتی ہے، اس واسطے قبول کر لیتی ہے۔ یعنی وہ عبادت جو ضعیفی کی عمر میں یا ہم نوجوانی کی عمر میں یہ سوچ رہے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو عبادت کریں گے، کیا پتا ہم بوڑھے نہ ہوں، وقت ہو جائے، بلایا آ جائے، ہمارے بال سفید نہ ہوں، کمریں نہ جھکے، ضعف نہ طاری ہو، اللہ کی رحمت کے توجہ کرنے کی کوئی صفت ہمارے پاس نہ آئے اور ہم یوں ہٹے کٹے اللہ کے پاس چلے جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کر لے کہ رحمت کی کوئی ایک شکل تمہارے پاس اگر موجود ہے تو پیش کرو۔ ضعیفی، کمزوری، سفید بال، سفید داڑیاں، کیا پیش کریں گے ہم اللہ کے پاس؟ وہ ضعیفی کی عبادت جو ہم ضعیفوں کو دیکھ کر سوچ رہے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو کریں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نوجوان کی عبادت مجھے بہت محبوب ہے، وہ تو بوڑھے کو مجبوراً معاف کر رہا ہوں کیونکہ میری رحمت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے کہ ایک ضعیف آدمی میرے دربار میں آ کر میری رحمت کو متوجہ کر رہا ہے، میری رحمت جوش میں آ رہی ہے، میں اسے معاف کر دے رہا ہوں۔ لیکن اے نوجوان تو سوچ، تیرے پاس رحمت کے متوجہ کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو عبادت وہ پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوانوں کی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارہا میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو عمل صالح کوئی ایسا کام جو ہم کرنا چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور سنت کے مطابق ہو، وہی ہے نیک عمل۔ فرمایا فرائض کے بعد نیک عمل کیا ہے؟ حقوق ہے، کس کے؟ بندوں کے۔ بندوں میں سب سے پہلا حق ماں اور باپ کا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جس کا رشتہ لگا ہے، جسے بیوی کہا جاتا ہے، اس کا ہے، اس کے بچوں کا ہے، اس کے بعد بھائی کا ہے، بہن کا ہے، چچا کا ہے، خالہ کا ہے، ماموں کا، جتنے رشتہ دار ہیں۔ یہ تمام وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ عمل صالح کے اندر آتا ہے۔ حسن سلوک کسے کہا جاتا ہے؟ میں جسے پسند کروں، اپنے باپ کو میں دیکھوں، اپنے ماں کو میں دیکھوں کہ بڑھاپے کے عالم میں میں جب اس عمر کو جاؤں گا یہ چیز مجھے پسند آئے گی یا نہیں پسند آئے گی۔ جو چیز مجھے نہیں پسند آتی ہے میں اپنے والدین کے ساتھ وہ نہ کروں، اپنی اولاد کے ساتھ میں وہ نہ کروں جو مجھے اپنے بچپن میں اپنے والد کے ساتھ وہ عمل پسند نہیں آتا تھا۔ تبدیل کیا جائے اپنے آپ کو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کیا وہ میں پا رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار نہیں دیا کہ ہم کسی چیز کو تبدیل بھی کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستہ دیا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر کسی کے والدین نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ان کا اپنا حق تھا جس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، لیکن آپ اپنی اولاد کے ساتھ اگر حق والا معاملہ نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ سوال کیا جائے گا۔ تو عمل صالح اتنا نیچے درجے میں آ کر اتنا ایسے واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جسے ہم معاشرتی طور پر نیک عمل نہیں تصور کرتے۔ فرمایا اپنے بیوی کو ایک لقمہ کھلا دینا صدقے کا ثواب ہے۔ فرمایا اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کو صدقے کے علاوہ کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے سوال کریں گے خرچ کرنے کے بارے میں، صدقے کے بارے میں، کہ جو ہم نے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، میرے راستے میں کچھ خرچ ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کی تشبیہ دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشبیہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ ہے وہ ہے اپنے بیوی کو ایک لقمہ محبت سے کھلا دینا۔ اور اس میں مصلحت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان کیا تھا؟ انسانی فطرت کے کچھ تقاضے ہیں، عورت بہت جلدی روٹھ جاتی ہے، اس کے منانے کا جو طریقہ ہے وہ سب سے مؤثر طریقہ ہے، سب سے مؤثر طریقہ ہے۔
اس پر عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں ایک پیالہ پانی لے کر آئی, میں نے اس پانی کو پیا, پی کر میں نے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ عائشہ تم نے پیا کہاں سے ہے, ہونٹ کہاں لگایا تھا؟ میں نے بتایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے پانی پیا ہے. یہ عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یوں نہیں چھوڑ دیا ہے کہ لوگوں کو بیان کر دیا جائے, خود عمل نہ کیا جائے, یہ پیش کیا ہے. اسے کہا جاتا ہے عمل صالح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کے درجے میں سے ایک درجہ ہے. ایک انگریز مورخ نے اپنی تحریر کے اندر ایک تاثر پیش کیا تھا. اس نے اپنی تحریر کے اندر لکھا, ایک راستے سے گزر رہا تھا, اس نے تحریر کے اندر لکھا, اپنے اس آرٹیکل کے اندر لکھا کہ اس راستے سے گزرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا, اور لکھا اس راستے پر پتھر پڑے ہوئے تھے. جس نبی کے ماننے والے امتی اس راستے سے گزرے جس نے کہا تھا تکلیف دہ چیزوں کا راستے سے ہٹا دینا ایمان کا ایک درجہ ہے, اور وہ پتھر پڑا ہوا ہو, تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو, یعنی مسلمان نہیں گزرا ہے. آپ پورا معاشرہ اٹھا کر دیکھ, کچرا کنڈی, گندی بدبو, نالی کا ابلنا, کچرے کا پھینک دیا جانا, صاف صفائی کا نہ ہونا, یہ ہماری پہچان ہے. یہ ہماری پہچان ہے. ایک انگریز مورخ بتا رہا ہے کہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں اگر تکلیف دہ چیز آ رہی ہے تو مجھے تصور ہو رہا ہے یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا. آج لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں کہ وہ کالونیاں جہاں گندگی ہوگی, وہ علاقے جہاں پر کچرے پھینکے گئے ہوں گے, وہ علاقے جہاں پر نالیاں ابل رہی ہوں گی, آپ آنکھ بند کر کے پتہ لگا لیجئے گا یہ مسلمانوں کی آبادی ہوگی. جہاں شور شرابہ ہوگا, جہاں رات جاگنے والے ہوں گے, جہاں دن میں سونے والے ہوں گے, جہاں خالی پڑے ہوئے لوگ ہوں گے, جہاں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوں گے, یہ مسلمانوں کا علاقہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل صالح تو نہیں ہے. اگر یہ چیزیں ہیں تو تم پتہ لگا لو. ایک شرط آئی ہے تمہارے پاس, 3 شرط ابھی نہیں آئی ہے, یعنی تم کامیاب نہیں ہو. تیسری چیز وتواصوا بالحق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتواصوا بالحق, حق کی نصیحت کرنے والے لوگ. حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتواصوا بالحق کی تشریح کہ سب حق کی نصیحت کرنا. فرمایا کہ جس نے تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اور اس کے پاس طاقت ہو ہاتھ سے روکنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روک دے. اگر اتنی طاقت نہیں ہے زبان سے روک سکتا تو زبان سے روکے. فرمایا اگر دونوں طاقتیں نہیں ہیں تو دل سے اس چیز کو برا جانے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ایمان تھوڑا سا ہے. کون کس سے روکے گا؟ پھر اس کی تشریح علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالی نے بلایا اور کہا کہ فلاں آبادی میں جاؤ اس پر عذاب نازل کرو. جبرائیل امین نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ اللہ آپ کا حکم ہے عذاب نازل کرنے کا, یقیناً نازل کر دیا جائے گا, آپ کا حکم آپ کی تعمیل. لیکن اس علاقے میں اس آبادی میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے ایک لمحہ آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے, ہمیشہ عبادت ہمیشہ عبادت. کیا عذاب کے اندر اس بندے کو مبتلا کر دیا جائے؟ کیا اس کے اوپر بھی عذاب نازل کر دیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کے اوپر بھی عذاب نازل. اس کی بندگی کا جو معاملہ ہے کل قیامت کے دن میں دیکھ لوں گا, لیکن دنیا کے اندر جو فیصلہ ہو رہا ہے عبادت گزار بندے کے اوپر سب سے پہلے عذاب نازل کیا جائے. جبرائیل امین نے پوچھا کہ اللہ کیوں؟ آخر وہ عبادت تو کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دراصل تنہا عبادت کر رہا ہے, میری نافرمانی کھلم کھلا ہو رہی ہے, بغاوت مجھ سے میرے بندے کھلم کھلا کر رہے ہیں,
اس بندے کے پیشانی کے اوپر شکن تک نہیں آ رہی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس واسطے عذاب میں سب سے پہلے اسے مبتلا کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عبادت ہماری ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ نماز ہمیں دنیا کے اندر نہیں بچا سکتی، عبادت ہمیں دنیا کے اندر نہیں بچا سکتی۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی نفسیات کو پکڑا ہے، کہا ہے جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری اولاد تو نماز کے لیے نہیں آتی، تم آتے ہو۔ میں سمجھاتا ہوں میری بات نہیں مانتا میرا بچہ، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ میں نے کوشش کر لی، اتنا کوشش کر لیا جتنا ممکن تھا، میں نے کوشش کر لیا، اور ہم دلیل دیتے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو نہیں آیا تھا۔ دراصل اپنے اس کمزوری کے دلیل کو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ملا دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں مانا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ فہمائش کی جائے، ایسا نہیں کہا سمجھا لیا جائے، کہا آگ سے بچاؤ۔ تصور کرو کہ آپ کی چھوٹی اولاد آگ جل رہی ہو، اس میں کودنا چاہ رہا ہو، آپ اسے سمجھائیں گے کہ بیٹا آگ میں نہیں کودنا، تم جل جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، تمہاری چمڑیاں ادھر جائیں گی، بہت تکلیف ہوگی، اور وہ نہ مانے ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نفسیات کو پکڑا ہے، اس واسطے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ جب دنیا کے اندر تمہاری چھوٹی اولاد ایک آگ کے کنارے کھڑی آگ میں کودنا چاہے، تم فہمائش سے کام نہیں لے سکتے، تم اس کا ہاتھ پکڑو گے، کھینچ کر آگ سے دور کر دو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جہنم کی آگ سے تمہیں کھینچنا پڑے گا اپنی اولاد کو۔ اگر تم صبح فجر میں اٹھ سکتے ہو تو اپنی اولاد کو تمہیں اٹھانا ہے، زبردستی اٹھانا ہے، آگ سے بچانا ہے۔ کس طریقے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت ان کی ماں سے کہا تھا معاف کر دو، کہا نہیں معاف کرتے۔ صحابہ کرام کو بلایا، کہا آگ لگا دو، لکڑیاں جمع کرو، آگ لگا دو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے پوچھا آگ کیوں لگائی جائے گی؟ کہا اسی میں علقمہ کو ڈالیں گے آپ کے بیٹے کو۔ کہا اس میں میرے سامنے میرے بیٹے کو ڈالو گے؟ کہا اس سے خطرناک آگ میں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ڈالیں گے اگر تم نے معاف نہیں کیا حضرت علقمہ کو۔ ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ یہ ہے جہنم سے آزادی کی فکر کہ جب پتا چلا کہ جہنم میں آگ میں ڈالا جائے گا میرے معافی کی شکل میں، تو ضد نہیں کیا ماں نے، ضد نہیں کیا، معاف کر دیا۔ آگ سے اگر آپ کو بچانا ہے تو تنے تنہا آپ مسجد میں آ کر اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، جب تک آپ کے اہل، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، گھر میں رہنے والا آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کے باپ اگر گھر کے اندر سے نکل کر مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، آپ تنے تنہا مسجد میں آ جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ صفت تمہارے اندر آنی چاہیے کہ تم انہیں نصیحت کرو۔ اور نصیحت کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، آگ جل رہی ہے، اس میں کودنے اور چھلانگ لگانے کے لیے تمہاری اہل تیار ہے، تم اسے فہمائش کے طور پر نہیں کھینچ کر بچاؤ گے، اسی طریقے سے اسے بستر سے کھینچ کے اٹھاؤ، اسے مسجد میں اندر لے کر آؤ۔ اگر اس طریقے سے نہیں لا سکتے تو تم کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے ہوئے ہوگے، کامیاب ہونے والے بندوں میں نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نہ